اب ایک اور آپ نے نوٹیفیکیشن پیمرا کا ایشو کیا تھا، اس کو بھی اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو ایک ایڈوائزری تھی، وہ کمپلسری نہیں ہے کہ مختلف اینکر جو ہیں وہ دوسروں کے پروگرام میں نہیں جا سکتے۔ اسد عمر صاحب خلاف بولے، شیریں مزاری صاحبہ خلاف بولی، علی محمد خان خلاف بولے، فواد چودھری صاحب خلاف بولے، تو پیمرا نے 24 گھنٹے کے اندر پھر یو ٹرن لے لیا اس بات پہ۔ پہلی بات تو یہ ہے شاہ زیب کی جو پہلے آپ نے بات کی ہے کہ انہوں نے سیاست خطرے میں پڑی۔ عمران خان کی سیاست کا محور پاکستان ہے اور پاکستان کا قومی مفاد ہے اور پاکستان کے عوام ہیں۔ جب تک پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی سیاست جو ہے نہ کوئی تجزیہ کار، نہ کوئی رپورٹر، نہ کوئی کسی قسم کا سیاسی اداکار خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ جو پیمرا نے ایڈوائزری ایشو کی، دیکھیں پیمرا نے جو ایڈوائزری ایشو کی تھی اس کی کلیریفیکیشن بھی آئی، اور اس کو جس طرح مس لیڈ کیا گیا، جس طرح اس کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ پیمرا نے اینکرز پہ کوئی پابندی لگا دی ہے۔ دیکھیں آپ کی کل بھی ہیرنگ ہے، عدالت کے اندر جو زیر سماعت مقدمات ہیں اس میں آپ مبالغہ رائی یا قیاس رائی نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کی ہائی کورٹ کہہ رہی ہے، حکومت یا پیمرا نہیں کہہ رہی۔ بالکل درست کہہ رہی ہیں۔ اس کے بعد شہزیب دوسری بات آپ نہیں ہونی چاہیے قیاس رائی، آپ درست کہہ رہی ہیں۔ آپ میری بات سن لیں، اس کے میں بعد آپ انڈورس کر رہا ہوں آپ کی بات کو کہ ایسا ہی ہونا چاہیے اور قیاس رائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اینالسٹ تو ہو سکتا ہے، کیا رپورٹر بھی ہو سکتا ہے؟ مگر ڈاکٹر صاحبہ وہی اینکر جو ہے اس کو آپ اینالسٹ بنانا چاہتے ہیں، کیوں نہیں ہو اسی کو آپ رپورٹر بنانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ کیسے بتائیں گے؟ کوئی بھی اینکر کوئی بھی اینالسٹ ہو سکتا ہے، کوئی رپورٹر بھی اینالسٹ ہو سکتا ہے، اس کو آئین نے حق دیا ہے۔ خود ہی آپ جج ہیں، خود ہی آپ مدعی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے شو میں کوئی اینکر کیوں نہیں آ سکتا اینالسٹ؟ یہ آئین نے بنیادی حق دیا۔ اور آپ نے کہا زیر التوا مقدمات پر نہیں کرنی چاہیے قیاس رائی۔ یہ جو وزیر اعظم کہتے ہیں میں NRO نہیں دوں گا، یہ تو سبجوڈیس کیسز ہیں، تو وزیر اعظم کے پاس کون سا اختیار ہے جب وہ کہتے ہیں NRO؟ یہ قیاس رائی نہیں ہے کہ میں نہیں دوں گا NRO؟ ان کے پاس کیا اختیار ہے NRO دینے کا؟ دیکھیں جرنلسٹ ایتھکس جو ہے شہزیب، جرنلسٹ ایتھکس میں یہ آتا ہے کہ پوری دنیا کے جتنے بھی آپ کے میڈیا ہاؤس ہیں، دنیا کی ڈیولپ ڈیموکریسیز میں آپ CNN دیکھ لیں، BBC دیکھ لیں، جتنے دنیا کے چینلز ہیں ان کو نکال کے دیکھیں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس کے اندر جو ہے آپ رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اور انارکی دونوں میں فرق کو واضح کریں؟ اور کیا وہاں پہ اس قسم کی میراتھن ٹرانسمیشن میں رپورٹر بھی آپ خود ہیں، اینالسٹ بھی آپ خود ہیں؟ ابھی جا کے CNN لگا کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو فرید زکریا دکھ جائیں گے، آپ کو کرسٹیانہ مانپور دکھ جائیں گی، آپ کو رپورٹر ابھی بغدادی کے اوپر 2 دن CNN نے ٹرانسمیشن کی ہے، اس میں رپورٹر تجزیہ کار کے طور پر بھی بتا رہے تھے، رپورٹ ہی نہیں کر رہے تھے۔ یہ تو ساری دنیا میں ہوتا ہے، یہ کہاں آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہوتا؟ یہی ہوتا ہے۔ یہ رائٹ ٹو ایکسپریس، اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے تو آپ اس کو پینلائز کر دیں، آپ اس کو سزا دیں۔ پیمرا کے قوانین کے تحت اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے، یہ کیا بلینکٹ بین کیسے لگا سکتے ہیں؟ فیصلہ سنانے کی اور اس پہ اپنی فیصلہ سازی سے، قیاس رائی سے، مبالغہ رائی سے، اس میں فرق واضح کر دینا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحبہ یہ نہیں، ڈاکٹر صاحبہ ایک اینکر، ڈاکٹر صاحبہ وہ تو جو غلط بات کرے، ڈاکٹر صاحبہ جو غلط بات کرے اس کے اوپر تو آپ کر دے پینلٹی، مگر یہ اختیار آپ کو کس نے دیا ہے کہ آپ کہیں کہ ایک رپورٹر تجزیہ کار کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ڈاکٹر انفارمیشن منسٹر ہو سکتی ہے، آپ کا اختیار ہے، ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے۔ لا منسٹر کوئی بن سکتا ہے، مختلف لوگ کچھ بھی بن سکتے ہیں۔ یہ کیسے آپ نے اختیار دیا؟ دنیا بھر میں ہوتا ہے، رپورٹر تجزیہ کار بھی ہوتے ہیں، اینکرز بھی تجزیہ کار ہوتے ہیں، آئین میں، قانون میں، ہر ایک کے پاس یہ آپ یہ کیسے کسی کے اوپر؟ اور آپ نے اب تو واپس بھی لے لیا اس اختیار کو جس کو آپ ڈیفینڈ کر رہی ہیں 24 گھنٹے میں، پھر ایک یوٹرن لے کے اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں۔ کر رہے ہو، مس ریڈنگ ہو رہی ہے۔ میرے پاس جو پیمرا کی کلیریفیکیشن آئی ہے اس آپ کی PBA کے ساتھ بیٹھ کے کنسلٹیشن سے آئی ہے۔ آپ کے کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ آپ کی PBA نے بنایا ہے۔ نہیں، آپ نے تو پیمرا کے نوٹیفیکیشن میں لکھا ہوا تھا کہ ایکسکلوزیو ریگولر شوز شوڈ ناٹ اپیئر ان ٹاک شوز، اینکرز ہوسٹنگ ایکسکلوزیو ریگولر شوز شوڈ ناٹ اپیئر ان ٹاک شوز۔ آپ کیسے کہہ سکتے نہیں ہونا چاہیے؟ ابھی تو آپ نے واپس بھی لے لیا نا۔ اسد عمر کو یہ بات سمجھ میں آئی، نہ شیریں مزاری کو سمجھ میں آئی، نہ فواد چودھری کو سمجھ میں آئی، نہ علی محمد خان کو سمجھ میں آئی۔ آپ نے واپس لے لیا، پھر بھی آپ ڈیفینڈ کر رہی ہیں۔ ایز اے انالسٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں، لیکن آپ جو اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ نے لیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس پہ رائے میں نہیں ہے۔ وہ یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ وہاں اپنی رائے نہیں دے سکتے،
آپ پروگرام نہیں کر سکتے. یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ ایک آپ تو کے کوڈ پہ آف کنڈکٹ میں یہ بات کہیں نہیں لکھی, پھر آپ نے وہ نوٹس واپس بھی لے لیا ہے, مگر آپ اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہی ہیں ہر طریقے سے. بہت شکریہ ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی.